اس آیت کریمہ سے پہلے کا جو حصہ ہے نا سورۃ الاعراف کا، اس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کا قصہ ہے، یہاں پر بھی موجود ہے، اور ہر جگہ پر خاص بات بتانی مقصود ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بحیثیت بشر ایک لغزش، ایک چوک جو مقدر تھی ہوئی، اور آپ کو جنت سے اللہ رب العالمین نے نکالا اور اس دنیا میں بھیجا، جو اللہ رب العالمین کے ہاں ایک طے شدہ معاملہ تھا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو جنت کی جہاں کھانے پینے کی عظیم نعمتوں سے وہ محروم ہوئے، لباس بھی نکالا گیا، شیطان نے ایسے بہکایا۔ جب اس دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین نے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں سے ایک ضرورت ہے لباس، وہ اللہ نے ان کے لیے اتارا، ان کو اتنی صلاحیتیں دیں کہ وہ لباس بنائیں، پہنیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں لباس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ستر العورہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد نماز اور مسجد سے متعلق گفتگو فرمائی۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، کیا نمبر ہے اس کا؟ 31 پر ایک نمبر ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس سے 2 آیتیں پہلے اللہ نے یہ بات کہی کہ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ جب نماز اور مسجد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو لباس کا ذکر تو ہو چکا ہے نا، لیکن جب مسجد اور نماز کا معاملہ آیا تو لباس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ کہا کہ بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، مرد ہو عورت ہو، وہ لباس پہنے، جانوروں کی طرح ننگے نہ رہیں، لباس پہنے۔ لیکن جب بات مسجد کی آتی ہے، جب بات نماز کی آتی ہے تو کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ لباس میں تزین اختیار کرنے کو کہا، صرف لباس پہننے کو نہیں، لباس میں زینت اختیار کرنے کو۔ ہمارے پاس 5 جوڑے ہیں تو سب سے احسن، سب سے خوبصورت، سب سے جمیل اور سب سے نفیس جو لباس ہے وہ مسجد کے لیے، وہ نماز کے لیے، یہ مقصود ہے یہاں پر۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کا جو سبب نزول ہے، سبب نزول اگر دیکھیں گے تو صرف لباس سے متعلق ہے، تزین سے متعلق نہیں۔ صحیح مسلم میں جو آخری کتاب ہے کتاب التفسیر، بہت ہی مختصر ہے کتاب التفسیر، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو دراصل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو لوگ عرب کی تاریخ پڑھے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو عرب کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، عرب لوگ اسلام آنے سے پہلے حج کے لیے جو آتے تھے نا، تو باہر سے آنے والے لوگ اپنا لباس نکال کر کے ننگے بدن طواف کرتے تھے۔ ایک اعتقاد تھا ان کا، جو ایک غلط تھا، وہ کہ جن کپڑوں میں ہم دنیاوی کام کرتے ہیں اور اس میں گناہ کے بھی کام ہوتے ہیں، اس میں طواف کیسے کریں؟ تو قریش کے جو لوگ ہوتے وہ اپنا لباس دیتے ان کو، کہاں یہ لباس پہن کے آپ کرو، مرد کو دیتا، عورت کو دیتی، کسی کو نہیں ملتا تو پھر ننگے بدن ہی کر لیتے۔ تو ایک خاتون آئی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اسے لباس نہیں ملا، اسے کسی کی طرف سے، ایک طرف تو اسے اپنا لباس اتارنا پڑا اور دوسری طرف کسی خاتون نے اسے لباس بھی نہیں دیا، ننگے بدن طواف کی اس نے، اور اپیل کرتی رہی سبھی خواتین سے، من یعیرنی تطوافا، تطواف تاکہ کسرے کے ساتھ، تطواف کہتے ہیں اس لباس کو جو طواف کے لیے پہنا جاتا ہے، کہ مجھے طواف کرنا ہے، کون مجھے لباس دے گا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے؟ کسی نے لباس ہی نہیں دیا اس کو، ننگے بدن طواف کی اس نے۔ اور ایک جو اس کے اندر حیا تھی فطری طور پر، اللہ نے جو اس کے اندر جو شرم و حیا جو رکھی ہے، وہ شرم اتنی ستاتی رہی اس کو، اس نے بہت ہی دکھی ہو کر کے ایک شعر کہی، اس نے کہا کہ الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ۔ کہا کہ آج کے دن میرے بدن کا کچھ حصہ یا کل کا کل حصہ ظاہر ہو چکا ہے،
لیکن جو بھی ظاہر ہو چکا ہے میرے بدن پر نظر ڈالنے کو میں کسی کو حلال نہیں کرتی ہوں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرا بدن دیکھے. اتنی دکھی ہو کر کے اس نے کہی. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما فنزلت هذه الآیہ، تب یہ آیت نازل ہوئی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد جائیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے بہتر لباس پہنے. صرف لباس پہننے کی بات نہیں، وہ لوگ ننگے بدن کرتے تھے تو اس کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی. جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو جب بھیجا نا ابو بکر صدیق کی سرکردگی میں رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت کو، کیا اعلان کروایا گیا؟ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتاب الحج میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کو بھیجا رضی اللہ عنہ، کیا اعلان کروایا گیا؟ الا لا يحج البيت الا لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان. آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا اور برہنہ ہو کر کے کوئی طواف نہیں کرے گا. یہ بس نزول کی حد تک بات، یعنی نزول میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کپڑا پہن کے طواف کریں، کپڑا پہن کے آئیں. لیکن یہ آیت کریمہ صرف کپڑا پہننے پہ دلالت نہیں کر رہی. کپڑا پہننے کی تو بات آ گئی. ایک انسان، اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کپڑے پہن کر ہی رہتے ہیں. لیکن جب بات نماز اور مسجد کی آتی ہے تب تزین، عمدہ لباس ہونا چاہیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں ان میں سے جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ اپنی المعجم الاوسط میں، کیونکہ المعجم الاوسط میں جو احادیث ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کے نام پر ترتیب دی ہیں. ان کے اساتذہ سے جو سنی وہ مرویات انہوں نے اکجا کی ہیں استاذ کے نام پر. ان کے ایک استاذ ہیں ہارون بن سلیمان ابو ذر، ان کے نام پر یہ احادیث لائے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبین، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو 2 لباس پہنے. ثوبین یعنی ثوبین، 2 لباس جس سے پورا بدن ڈھک جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو کہا وہ بہت اہم بات ہے. کہا کہ فإن اللہ احق من تزین لہ، اللہ کی ذات سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی دعوت ہو، شادی بیاہ ہو، یا دوست احباب سے ملنی ہو، کمپنیوں میں کوئی جو ہے تقریب ہو، یا حتیٰ کہ مدارس میں بھی کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، تب ہم اچھا لباس پہنتے ہیں. لیکن نماز کے لیے نہیں. نماز کے لیے سیدھا سادہ لباس، سیدھا سادہ لباس ہم پہن کے جاتے ہیں، کہیں عمدگی اختیار نہیں کرتے ہم. لیکن دیکھو نماز کے لیے بہت ہی سستے انداز میں، یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں الادب، اس کا جو مبحث ہے نا، ادب سے متعلق ایک مبحث ہے، بہت طویل مبحث. اس میں آپ نے لکھا کہ ہمارے جو سلف تھے وہ اپنا ایک بڑا مبلغ پیسوں کا، ایک بڑی رقم عمدہ لباس خریدنے میں لگاتے تاکہ جب مسجد کو جانا ہو، جب نماز کو جانا ہو تب اس کو استعمال کریں، اس لباس کو. اور کہتے تھے کہ ربی احق من تجملت له فی صلاتی، ربی احق من تجملت له فی صلاتی، میرا رب زیادہ حق رکھتا ہے میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤں تو میں زینت اختیار کروں، میں عمدہ لباس پہنوں. اللہ نے اسی لیے ان کو عزت دی، اسی لیے ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا. آج جتنا ہم رونا روتے ہیں نا، مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے دین کو عزت کا ذریعہ بہت کم بنایا ہے عملی طور پر. وہ نتیجے ہیں ہمارے اسلاف نے اللہ کے دین کو عزت کا ذریعہ بنایا. تو ایک عمدہ لباس وہ اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں، نماز کے لیے، مسجد کے لیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں شرح کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسجد میں، کعبۃ اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، دنیا کی کسی بھی مسجد میں جب بات آتی ہے تو اس میں نماز کا بھی مسئلہ آتا ہے، اعتکاف کا بھی مسئلہ آتا ہے. نماز ہے، نماز نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، مسجد میں پڑھتا ہو، گھر میں پڑھتا ہو، ظہر کی پڑھتا ہو یا فجر کی پڑھتا ہو، ہر نماز میں عمدہ لباس
اختیار کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں میسر عطا کیا ہے، جو ہمیں میسر ہے، جو ہمارے پاس دستیاب ہے۔